کس کس جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ تو اس ضمن میں بکرا، بکری، دمبا، بیڑ، اسی طریقے سے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بینسا ہے، یعنی نر اور مادہ اس کے اندر یہ سارے جانور جو ہیں یہ شامل ہیں، آپ ان کی قربانی دے سکتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھینس کے اوپر شو ڈالتے ہیں کہ جی نہیں بھینس کی قربانی کوئی نہیں، حالانکہ بھینس جو ہے یہ بھی پالتو جانوروں میں سے ہے اور گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو لہٰذا جو بھینس ہے اس کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ لوگوں کی طرف سے ایک شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کی جاتی ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ بھینس کی قربانی دینا چاہیں، بھینسے کی قربانی دینا چاہیں تو پھر بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جانوروں کی کتنی عمریں ہوں گی تو پھر ان کی قربانی جائز ہوگی؟ بکرا یا بکری آپ قربان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ گائے یا بھینس کی قربانی دیتے ہیں تو ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اونٹ کی قربانی دیتے ہیں یا اونٹنی کی قربانی دیتے ہیں تو اس کے لیے 5 سال کا ہونا یہ ضروری ہے، 5 سال کا ہونا شرط ہے۔ اب چونکہ ہمارے علاقہ کے اندر دانتوں کے حساب سے جانور کی جو عمر ہے اس کا حساب لگایا جاتا ہے، اس کے کتنے دانت ہوں گے یا کتنے دانت اس کے گرے ہوئے ہوں گے، اس حساب سے اس کی عمر لوگ بتلاتے ہیں کہ جی اس کی عمر اتنی بنتی ہے۔ اب اس ضمن میں کچھ ساتھیوں نے سوال بھی کیا، اس دفعہ بھی 1-2 بندوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جی جانور کے دانت ابھی نہیں گرے لیکن جو مالک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے۔ تو اس ضمن میں جواب یہ ہے کہ اگر مالک جو ہے جس سے آپ جانور خرید رہے ہیں اگر تو وہ دیانتدار ہے، نیک آدمی ہے اور سچا ہے اور وہ آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ اس جانور کی عمر پوری ہے تو پھر آپ اس کی بات کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ چیز بیچنے کے لیے، سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی اٹھا جاتا ہے تو پھر ایسے شخص سے ایسا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خرید کے لے کے آ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ ایسا جانور آپ کو تھوڑا کم پیسوں کے اندر مل رہا ہو، لیکن کوشش کریں کہ 1000 یا 2000 کے لیے اپنی قربانی کو ضائع نہ کریں۔ پھر آپ کوشش فرمائیں کہ ایسا جانور خریدیں جس کی عمر کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر وثوق ہو جائے یا لوگ جو ہیں اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی آپ کو دے دے کہ جی اس کی عمر پوری بنتی ہے، تو آپ اس جانور کو لے کے آئیں اور پھر آپ اس کی قربانی کریں۔ اب جس جانور کو آپ نے خریدنا ہے آپ نے اچھی طرح سے کوشش کرنی ہے، اچھی طرح سے اس جانور کو دیکھنا ہے کہ اس جانور کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب یا نقص موجود نہ ہو۔ اگر تھوڑا بہت عیب ہوگا اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن ایسا جانور جس کے اندر تھوڑا بہت عیب ہو وہ اس کی قربانی مکروہ ہوگی، اور اگر اس کے اندر بہت زیادہ عیب ہوگا، وہ بہت زیادہ داغی ہوگا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا جب آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اچھی طرح سے جانور کی دیکھ بھال کریں، جانور کو جانچیں، جانور کی پڑتال کریں، جانور کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اس جانور کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ ایسا جانور خریدیں جو کہ بالکل بے عیب ہو۔ آپ ایسے جانور کی قربانی پیش کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے گا۔ اگر آپ تھوڑے سے پیسوں کو بچانے کے لیے، بعض دفعہ لوگ سوال آ کے کرتے ہیں کہ جی میں نے ادھر دیکھا تو صحیح تھا کہ اس کا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، لیکن اب اتنا کٹا ہوا ہے کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا کہ نہیں ہو سکتی؟ تو بھائی ٹھیک ہے، اگر گھر کے اندر کوئی جانور ہو اس کا کان وغیرہ کٹ جائے تو پھر تو بندہ اس کے بارے میں حساب لگائے کہ جی اس کی قربانی لگتی ہے یا کہ نہیں لگتی۔ لیکن اگر آپ جانور خرید کے لے کے آ رہے ہیں تو پھر آپ کوشش فرمائیں کہ ایسے جانور کا انتخاب کریں جو کہ صحیح ہو، تندرست ہو، صحیح و سالم ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ آپ ایسے جانور کو خرید کے لے کے آئیں تو انشاءاللہ العزیز جب آپ ایسے جانور کو عید قربان کے دن ذبح کریں گے تو اللہ رب العزت ایسے جانور کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔